الم تروا، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کو مسخر کر دیا، سب ایک نظام کے تابع ہیں، سورج، چاند، رات، دن، یہ دریا، یہ سمندر ایک نظام کے تابع ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ زلزلہ، طوفان، سیلاب آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، یہ تو ایک جھلک ہے۔ عام حالات میں سمندر وہ بھبرے ہوئے نہیں ہوتے، سمندر آبادیوں میں نہیں چڑھتے، دریا اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں، سورج اور چاند ایک نظام کے تحت ہیں، موسم ایک نظام کے تحت ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بارشیں فرمائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے، بلا وجہ وہ جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ ایسے بہت سارے اعتراض لوگ کرتے ہیں، ہمیں ان کے اعتراضات میں متاثر ہو کر ان کے جواب کی فکر نہیں کرنی، بلکہ فضول قسم کے سوالات سے ہمیں اعراض کرنا ہے کہ فضول سوال کا جواب دینا بھی فضول ہے۔ کوئی عقل مند پاگل کی گفتگو پر توجہ نہیں کرتا۔ کتا اگر بھونکنے لگے تو ہم بھی بھونکنے لگ جائیں تو یہ تو عجیب و غریب چیز ہے۔ تو کافر عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب دینا ہم پر لازم نہیں ہے۔ جو فضول قسم کے سوالات ہیں ان کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر نہیں کیے گئے۔ مثلا وہ پوچھتے روح کیا ہے، تو اب روح کی حقیقت بتانا ایک باعث سعادت ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے تو بہت اچھی چیز ہے، مگر جو لوگ روح کے بارے میں سوال کر رہے تھے ان میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکتے، تو فرمایا روح تو میرے رب کا امر ہے، اور بحث کو ختم کر دیا گیا۔ امر ربی کے معنی یہ ہے جس کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے۔ انڈیا میں ایک ہندو نے یہ سوال اٹھایا کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، مسلمانوں بتاؤ۔ کئی مسلمان عالموں سے پوچھا گیا، ہر ایک نے قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا، مگر وہ ہندو کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اسے تو ضد کرنی ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے، ہماری بات غلط ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے اور کہے کہ آسمان کو کس نے بنایا، تو تم کہو اللہ نے۔ وہ کہے زمین کو کس نے بنایا، تم کہو اللہ نے۔ اور وہ تم سے کہے اللہ کو کس نے بنایا، تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ یعنی ہر سوال کا جواب دینے، بلکہ ہر سوال کا جواب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ بعض ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسانی عقل محدود ہے۔ آئنسٹائن ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا میں نے ایک ایسی دوربین ایجاد کی ہے، اس دوربین سے میں نے ایک ایسے ستارے کو دیکھا ہے کہ جو زمین سے کئی ہزاروں نوری سال دور ہے۔ نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائٹ، روشنی ایک سیکنڈ میں جو فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہزاروں کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی 1,00,000 سے بھی اوپر، 2,00,000 سے کم اور 1,00,000 سے اوپر وہ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے۔ جب ایک سیکنڈ میں یہ اسپیڈ ہے تو بتائیے ایک سال میں وہ کہاں پہنچے گی؟ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے جو اتنا دور ہے کہ روشنی وہاں پر کئی ہزاروں سال میں پہنچ سکتی ہے۔ پھر وہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے
کہ یہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ کائنات کا 1% ہے، کائنات کا 1% میں دیکھ چکا ہوں، کائنات تو بہت بڑی ہے۔ تو جب ہم کائنات کو پورا دیکھ ہی نہیں سکے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کہاں سے بتائیں؟ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو نہ دیکھا ہوا ہو اور جس چیز کو وہ جانتا نہ ہو تو اس پر اسے اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلا آج سے اگر 20 سال یا 25 سال پہلے کوئی یہ کہے کہ انسان کے پاس چھوٹا سا آلہ ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ فون پر بات کر سکے گا بغیر تار کے، تو اگر کسی نے 50 سال پہلے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو بلکہ فون بھی ایجاد نہ ہوا ہو تو وہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امریکہ میں بیٹھا ہے ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، دونوں بڑے مزے سے بات کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب سائنس نے یہ دکھا دیا اور لوگوں نے دیکھ لیا تو اب یقین آ گیا۔ اگر ہم نے یہ نہ دیکھا ہو کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ سے چلتے ہیں، جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں، جیسے سانپ جو پیٹ کے بل چلتا ہے، تو اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اس پر یقین نہیں آتا۔ تو ہماری سوچیں، ہماری عقل محدود ہے۔ یہ کافر تو فضول قسم کے اعتراضات کر کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے جوابات کی فکر نہ کرو، بلکہ تم جو ضروری سمجھو وہ جواب دو، باقی اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ ومن الناس، اور بعض لوگ من یجادل فی اللہ بغیر علم، اللہ کے بارے میں جہالت کی وجہ سے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ولا ہدن، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ تو ایسے فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ تو تمہیں اپنے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ جو کہ مشرکوں کا اور کافروں کا رد ہے، مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے جو معاشرے کی رسم و رواج کو شریعت پر فوقیت دیتے ہیں۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان ان کے آباء و اجداد کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یعنی ان کے آباء و اجداد غلط راہ پر ہوں پھر بھی کیا یہ اس کی پیروی کریں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس اس نے مضبوط پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط رسی کو، یہ دین کی رسی وہ مضبوط رسی ہے کہ جو اسے جنت میں لے جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا انجام ہے، رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے محبوب اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پس ہم خبر کر دیں گے انہیں ان تمام کاموں کی جو انہوں نے کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم دنیا کی قلیل زندگی میں انہیں برتنا دیتے ہیں۔ ثم، پھر، نضطرہم، ہم انہیں مجبور کریں گے اور فرشتے ہمارے گھسیٹ کر لے جائیں گے ان ظالموں کو الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر
جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی ہی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے، ہر تعریف اور ہر خوبی کا وہی مستحق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین میں جتنے درخت ہیں سب اگر قلم بن جائیں، اقلام قلم کی جمع ہے، والبحر اور سمندر، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور مزید 7 سمندر، اتنا پانی اگر انک بن جائے، سیاہی بن جائے، اور تم اللہ کے کلام کو لکھنا چاہو، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کا کلام اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں پھر دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، ایک جان کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا آسان ہے، اسی طرح تم سب کو مارنا اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اے قرآن سننے والوں غور کرو، بے شک اللہ تعالی دن میں رات کو داخل فرماتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور رات میں دن کو داخل فرماتا ہے، یعنی کبھی رات بڑی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمام چیزیں، سورج اور چاند ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں۔ قیامت آئے گی تو ہر چیز کو فنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بات اصل یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہی سچا معبود ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک جن بتوں کو یہ کافر پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، الباطل، یہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالی ہی علی ہے، یعنی بلند و بالا ہے، کبیر ہے، سب سے بڑا ہے۔